اب ہم دعوت خطاب دینے لگے ہیں جو مدرسہ کے مدیر ہیں اور مدرسہ کے سرپرست ہیں حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ میمن صاحب جو کراچی سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے حضرت ہیں اور اس مدرسے کے محتمم ہیں، ان کو دعوت خطاب دینے لگے ہیں حضرت مولانا مفتی رحمۃ اللہ میمن صاحب، وہ تشریف لائیں اسٹیج پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ واجب الاحترام ساتھیوں اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے ننھے منھے طالب علم ہیں اور معزز مہمان بھی آئے ہوئے ہیں۔ اس مدرسے کی ہم نے جب بنیاد رکھی تو وہ سن 2014 تھا، اب 24 چل رہا ہے، وہ سن 2014 تھا جب ہم نے اس کی اینٹیں خریدی، یہ جگہ خریدی اور اس کی ابتدا کی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہ پودا لگایا ہوا اب ہریالی کی طرف ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست بھی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب و کامران فرمائے اور اس مسجد، اس مدرسے اور خانقاہ کو اللہ تعالیٰ دین کا مرکز حق کا ثابت فرمائے۔ ابتدا میں مشکلات آئیں، مشکلات کا سامنا ہر چیز میں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پودا لگتا ہے تو آندھی طوفان بھی ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں۔ ابتدا یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے حفظ کیا اور ارادہ شروع سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا ادارہ دے دیں جس کے اندر جو ہے دین کی خدمت کی جائے، اور اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ آپ نے احادیث میں سنا ہوگا اگر اخلاص نہ ہو تو وہ کام جو ہے وہ آخرت میں وبال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اور اخلاص بھی ایسا کہ صرف اللہ کے لیے کام ہو۔ دیکھیں جب آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو آندھی طوفان کی مثال ایسی ہے کہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت سارے تانے آتے ہیں، بہت ساری تشریح آتی ہیں، مختلف لوگوں کی سوچ مختلف ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، ہر کسی کے اپنے ذہن کی بات ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت کی ابتدا کی، جب حکم ہوا کہ آپ لوگوں کو کہیں، لوگوں سے خطاب کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونچی جگہ پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، تم نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا؟ دعوت کا پہلا حق وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم نے مجھے اپنے اندر کیسا پایا؟ پورا مجمع اکٹھا، پورا مکہ کے لوگ اور بڑی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، چچا آپ کے والد کے چچا زاد بھائی جو تھے وہ بھی، اور سکے چچا جیسے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے چچا بھی موجود، پورا مکہ موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے مجھے کیسا پایا؟ ایک زبان سب نے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں۔ تو دعوت کا پہلا کیا ہے کہ خود انسان ایسا ہو کہ سامنے والا گواہی دے کہ یہ صادق اور امین ہے، پھر آپ کی دعوت جو ہے دنیا تک پہنچتی۔
پھر آپ کی دعوت 7 بر اعظم تک پہنچتی ہے. آج 7 بر اعظم کے اندر مسلمان موجود ہیں الحمدللہ. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہی سننا تھا کہ مکہ کے لوگ دشمن بن گئے. جو کل کو جان دیتے تھے وہی دشمن بن گئے. جنہوں نے ان کے دادا کو لایا، حضرت لمبی بحث ہو جائے گی اس میں نہیں جاتا، جنہوں نے پہلے ان پہ جان دیا کرتے تھے وہی دشمن ہو گئے. کئی قسم کی گالیاں پڑی، پتھر مارے گئے طائف میں، ساری تکالیف برداشت کی. لیکن جب مدینہ منورہ کی زندگی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسلام پھیلا. اور جب صحابہ کا دور آیا تو دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا. وجہ کیا تھی؟ اخلاص والے لوگ تھے، اخلاص کے ساتھ کام تھا. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اخلاص عطا فرمائے. اللہ اپنے لیے عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد اور مدرسے کو بھی چلانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹا سا پودا ہے جسے لگایا گیا ہے، اور ہمارا ارادہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مزید ترقی عطا فرمائے. ہم سوچتے رہتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں